بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت پر روانہ ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو دو چیزوں کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم ارشاد فرمایا اور بڑی ضروری تاکید اور ہدایت ارشاد فرمائی، اور یہ بھی ساتھ بیان کیا کہ اگر وہ ان دو چیزوں سے مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہیں گے اور ان دو چیزوں سے دین اسلام کی تعلیمات کو اخذ کرتے رہیں گے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ قرآن کریم کے گرد امت نے پوری محنت کے ساتھ پہرا دیا، قرآن کریم کو حفظ کیا، یاد کیا، قرآن کریم کی قراءات کو محفوظ کیا اور قرآن کریم کی تفاسیر کو لکھا اور دنیا میں پھیلایا، اور یوں قرآن کریم کا ہر اعتبار سے پہرا دیا اور خدمات سر انجام دیں، اور قرآن کریم سے تعلیمات حاصل کیں اور قرآن کریم کو شریعت اسلامیہ کا پہلا ماخذ قرار دے دیا، اور پھر اس کی ہر طرح سے حفاظت کی، لفظی تحریف سے بھی حفاظت کی، معنوی تحریف سے بھی حفاظت کی، اور پھر آج تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے گرد بھی امت نے بڑی وفاداری کے ساتھ پہرا دیا اور بدعات کو اس نورانی حلقے میں داخل ہونے سے پوری قوت کے ساتھ بلکہ آگے بڑھ کر بند باندھنے کی پوری کوشش کی۔ آج تک یہ سلسلہ چلتا چلا رہا ہے اور بدعات کو دین اسلام میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، چونکہ یہ بدعات سنت کے حلقہ نور میں داخل ہونے کے چور دروازے ہیں۔ اس لیے دور اول سے ہی بدعات کے خلاف اٹھنے والوں میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سر فہرست ہیں۔ انہوں نے دین میں داخل کی جانے والی ہر نئی بات کو علل اعلان بدعت بھی کہا، اور کوئی بھی مصلحت ایسی نہیں اپنائی کہ جس کی وجہ سے وہ حق کے اظہار سے اپنے آپ کو روک سکے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کی قبور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین قسم کا اجر اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر جب اس امت کا دوسرا 1000 سال شروع ہوا تو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ سنت کے پہرے کے لیے میدان عمل میں آئے اور اسی طرح شریعت کی حفاظت کی جس طرح صحابہ کرام نے شریعت کی حفاظت کی، سنت کی حفاظت کی۔ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے دین اسلام کی حفاظت کا اور پہرے کا صحیح طور پر حق ادا کیا اور بدعات کو دین اسلام میں داخل ہونے سے ہر اعتبار سے روکا۔ وہ بدعت خواہ حسنہ کی صورت میں ہو یا سیئہ کی صورت میں ہو، اچھی بدعت ہو یا بری بدعت ہو، ہر اعتبار سے اس کو دین اسلام میں داخل ہونے سے بچایا، اور پھر اسی راہ پر چلے حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، اور حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ، پورے عزم اور ہمت کے ساتھ انہی راہوں پر یہ لوگ چلے۔
اور کتاب و سنت کے گرد حفاظت کی ایک پوری خندق انہوں نے کھود ڈالی۔ یوں انہوں نے کتاب و سنت کا بڑے مضبوط طریقے سے پہرا دیا۔ پھر آخری دور میں فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد محدث گنگوہی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری نور اللہ مرقدہ نے اقامت سنت اور رد بدعات کی محنت کی، اور آج تک بر صغیر پاک و ہند میں جہاں بھی آپ کو بدعات کی راہیں بند ملیں گی، اس کے پیچھے انہی حضرات کی کسی نہ کسی طرح کی محنت شامل حال ہے۔ یا تو ان کا کوئی شاگرد یا ان کا کوئی تعلق والا وہاں نظر آئے گا یا اس کا ہاتھ نظر آئے گا۔ یوں ان حضرات نے رد بدعات کی ہندوستان بر صغیر پاک و ہند کے اندر بنیاد رکھی، اور اس کے اصول و ضوابط بیان کیے، اس پر کتابیں لکھیں۔ آج آپ کے سامنے کوئی بھی بدعت ایسی سننے میں نہیں آئے گی جس کا ان حضرات نے رد نہ کیا ہو یا اس پر کوئی بات نہ لکھی ہو۔ جہاں کہیں بھی کوئی بدعتی ابھرا، اللہ تعالیٰ نے وہیں سے کسی نہ کسی سنت کے وفادار کو اس کے مقابلے کے اندر لا کے کھڑا کیا، اور اب اہل بدعت کے پاس سوائے ضد کے اور کوئی وجہ باقی نہیں رہی، جس کے باعث آج بھی بعض حلقوں میں بدعات کی اندھیریاں قائم ہیں، صرف اور صرف اس بنیاد پر قائم ہیں کہ وہ لوگ ضد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن بہرحال اس محاذ کے اوپر کام جاری ہے اور مزید کام کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ ذرا اسے ذہن نشین فرمائیں۔ انسان فطری طور پر آدمی ہے، یعنی آدم کے مزاج والا ہے۔ فطرتی طور پر انسان آدمی ہے، مزاج آدم اس کے اندر بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کے طلب کرنے میں یہ کسی اور حکم کو پھر نہیں دیکھتا۔ جب اپنی خواہش پر نکل پڑتا ہے، پھر جوش عمل میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جب اسے کسی بات کے اوپر ٹوک دیا جاتا ہے تو پھر توبہ اور انابت کے ساتھ جھکتا ہے اور اپنے اصل حکم پر واپس آ جاتا ہے۔ یہ آدمی مزاج ہے۔ آدم کا مزاج یہی تھا کہ آدم علیہ السلام درخت کے قریب گئے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں اس سے دائمی قرب حاصل کر لوں گا۔ طلب قربت کے لیے وہ درخت کے پاس گئے۔ آج کا بدعتی بھی یہی سمجھتا ہے کہ میرے یہ اعمال بدعت اطاعت خداوندی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کا ذریعہ ہیں، اور وہ اس حکم کو نہیں دیکھتا کہ جس میں اس دین کے بارے میں کامل اور مکمل ہونے کی وضاحت بیان کر دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر گئے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بدعتی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا عمل اس لیے خطا ٹھہرا کہ اس پر منع وارد تھی، اس پر منع موجود تھی، انہیں اس سے روکا گیا تھا۔ تو بدعت وہی ہے جس کے اوپر منع وارد ہو۔ تو ہم جو کوئی کام کرتے ہیں اس کے اوپر آپ منع دکھا دو، اگر منع موجود نہیں ہے تو پھر ہم وہ کام کریں گے، وہ بدعت نہیں ہے۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ تمہارے نئے نئے اعمال اور ایسے اعمال جن کو تم اطاعت کے زمرے میں لاتے ہو، جن کو تم عبادت اور نیکی سمجھ کر کرتے ہو، کیا ان تمام اعمال کے اوپر من احدث فی امرنا ھذا کی منع وارد نہیں ہوتی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی منع تو جزئی تھی
کہ ایک درخت کے قریب آنے سے ان کو منع کیا گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ تو جزئی نہیں، وہ تو کلی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو منع کیا گیا تھا وہ منع وقتی تھی، اور شریعت اسلامیہ دائمی ہے، اور یہ ایسی شریعت ہے جو نئی جمع اور تفریق سے بالکل بالاتر ہے۔ اور اس شریعت اسلامیہ میں ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں قیامت تک کسی بھی قسم کی کوئی کمی یا کوئی زیادتی نہیں ہو سکے گی۔ دین میں کوئی نیا کام دین سمجھتے ہوئے آپ داخل نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ نے دین میں بدعت کا دروازہ کھولا ہے۔ پھر یہ بدعتی لوگ اس بات کو کیسے بھول جاتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اس پر تنبیہ کی گئی تو وہ اپنی بات کے اوپر اڑے نہیں بلکہ فوراً توبہ کی اور جھک گئے۔ تو اب آدمی کی فطرت یہی ہے کہ وہ اپنی غلطی پر اڑتا نہیں ہے، خطا اور توبہ سے اس کے اوپر پانی ڈال دیتا ہے اور دھو ڈالتا ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنتے تو دیکھا، لیکن آدم علیہ السلام کی توبہ اور انابت کا یہ کمال ابھی بھی اس پر نہیں کھلا، ورنہ وہ آج ہی سجدہ کر لے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اہل بدعت کا اپنی بدعات کے اوپر اڑنا انہیں ہرگز آدمی فطرت پر باقی نہیں رہنے دیتا۔ اپنی غلط بات پر اڑنے کی وجہ سے وہ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور اب وہ شیطان مزاج لوگ ہیں، اپنی ضد کی لکیر کو پیٹتے چلے جا رہے ہیں اور انہی اعمال کے اوپر اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں جن کے اوپر شریعت کی بنیاد نہیں ہے، اور وہ اعمال جن میں شریعت کی اصل نہیں اور لوگوں نے وہ خود بنا رکھے ہیں، شیطان انہیں ایسی زینت اور رونق دیتا ہے کہ نادان لوگ پھر اس کی چمک دمک میں کھو جاتے ہیں۔ حرص اور لالچ کے رسیہ قسم کے لوگ اس کی کشش میں اور لپکتے ہوئے اس کی جانب جاتے ہیں۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہی تو بات کہی تھی، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اے رب، تو نے مجھے جو دوسری راہ پہ ڈال دیا، اب میں ان انسانوں کے لیے زمین کو آراستہ کروں گا، ان سب کو میں گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ آج آپ دیکھیں ہندوؤں کے ہاں رنگا رنگ قسم کے مجسمے بنے ہوئے ہیں، مختلف ڈیزائنوں کے دیوتا بنے ہوئے ہیں، مختلف کلروں کے بت بنے ہوئے ہیں، ہولی کے رنگا رنگ قسم کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، عیسائیوں کے پھولوں سے لدے ہوئے کرسمس کے پھول پڑے ہوئے ہیں، دیواروں پر عجیب و غریب قسم کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور جھنڈیاں کرسمس کی تقریبات میں آپ کو نظر آتی ہیں، چھلکتے ہوئے جام نظر آتے ہیں، آتش پرستوں کے شعلہ دار قسم کے فانوس اور اولمپک شعلہ بردار قسم کے جلوس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، شیعہ کے رنگین قسم کے تعزیے ملتے ہیں، جھنڈیوں سے لدے ہوئے ذوالجناح کے جلوس ملتے ہیں، اہل بدعت کے عرسوں کی چادریں ہیں، دسویں اور چہلم کے مخلوط قسم کے اجتماعات ہیں، حلووں کے جلوے ہیں اور قوالوں کے نغمے ہیں۔ یہ وہ رونقیں اور زینتیں ہیں جو اسلاف کی طرز پر چلنے والی مساجد میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئیں گی، اور آج انسان ان میں کھو کر اسلام کی فطری سادگی اور اس کے اخلاص اور اعتقاد کو بالکل بھلا چکا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات بنیاد بنائی تھیں ان ساری کی ساری تعلیمات کو یکسر بھول چکا ہے۔ پھر ان رونقوں کے ساتھ جب دنیا کی وجاہت، دنیا کا روب اور دبدبہ، بلکہ کچھ پھر لالچ بھی شامل حال ہو جائے، اور ملکوں کے صدور اور حکمران بھی عوامی تائید حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے معاملات کی طرف بڑھنے لگیں،
تو آسمانی ہدایت بالکل ہی دم توڑ کے رہ جاتی ہے۔ اور پھر بات تو یہ ہے کہ جو کچھ شیطان نے کہا تھا پھر اس نے کر کے دکھایا۔ اولاد آدم کو بڑے بڑے اس نے خواب دکھائے، جس طرح سورۃ الانفال میں شیطان نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی کہ جس وقت خوشنما کر دیا شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے اعمالوں کو، اور بولا کوئی بھی غالب نہیں ہوگا تم پر آج لوگوں میں سے، اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔ یہاں دیکھیں شیطان کس طرح ان اعمال کو زینت بنا کے دکھا رہا ہے۔ اس سے اس کے فریب کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے جو شیطان ان کے لیے کھودتا ہے۔ بہت سے عوام اور جہلا ان مجالس بدعت میں اور عرس کی محافل میں محض اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں انہیں اچھے اور بہتر قسم کے ذائقے اور کھانے میسر آتے ہیں، وہاں کھانے پینے کی رونقیں لگتی ہیں، اور دیکھنے دکھانے کے لیے ہر رنگ کے جلوے اور سبزے اور ملنے ملانے کے بہت سارے مواقع اور مزے میسر آتے ہیں۔ دنیا کی دلچسپیوں اور رونقوں کی اچھی خاصی وہاں پہ بہار ہوتی ہے، اور نام پھر دین کا چل رہا ہوتا ہے۔ پھر جو انسان ان کو روکے یا ٹوکے پھر فوراً اس کے اوپر بد مذہب ہونے کا نام آپ لیبل لگا دیں، اور جو سارے حالات دیکھ کر آنکھ بند کر لے، خاموشی کے ساتھ نظریں چرا کے خاموشی کے ساتھ گزر جائے، وہ عاشق رسول ہے۔ اس کے بالمقابل آپ مسجدوں کی صورتحال کو دیکھیں، عبادت خانوں میں کیا رکھا ہوتا ہے، خاموشی اور خشیت کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ مساجد میں جائیں تو وہاں کوئی چمک دمک کا سامان نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو پھر ساری کی ساری اکثریت دوسری جانب بھی بھاگتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگتی چلی جاتی ہے۔ کسی کو اگر یقین نہ آئے تو بڑی بڑی درگاہوں کے عرسوں میں جا کے خود دیکھ لیں، خود جا کے موازنہ کر لیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اہل بدعت جب ان مجالس سے لوٹتے ہیں تو راستے میں ان کی زبان پر یہ چرچے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ بڑی رونق تھی، بڑی بہار تھی، کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، بڑے مزے تھے، نئے پرانے سب آشنا، بڑی دل جمی کے ساتھ ایک دوسرے کو ملے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات ان کی زبان پہ نہیں ہوتی۔ اہل بدعت اس قسم کے جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ آخرت میں انہیں ان اعمال کی جزا ملے گی، اور ان کے اعتقاد کے مطابق ان کی یہ اطاعتیں ہیں، ان کی یہ نیازات حق کے لیے ہیں۔ بالکل اسی طرح جنگلوں کے سادھو اور پہاڑوں کے راہب اس امید میں دنیا چھوڑتے ہیں کہ وہ خدا کو راضی کریں گے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ خود ساختہ اعمال سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی کوشش دنیا میں ہی رہ گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ خوب بنا رہے ہیں وہ آخرت کے لیے اپنے کام کاج۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے ان لوگوں کی مثال میں عیسائی راہبوں کو پیش کیا کہ جیسے رہبانیت والے لوگ جو اپنی دنیا میں بھی اور اپنی آخرت میں بھی گھاٹے میں رہے اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ خوب نیکیاں بنا رہے ہیں، اسی میں وہ خوش ہیں، یہی ان کا عقیدہ ہے کہ وہ حق پر ہیں اور ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ لوگ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ضمن میں مفسر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے عقائد بھی نئے بنا چکے، یعنی پہلے والے پیغمبروں کے طریقوں پر بھی نہیں رہے، اور اعمال میں بھی وہ ریاکار بن چکے ہیں۔ تو ان کی بدعات اور ریا کا وبال خود انہی پر پڑے گا۔ دین حق کا یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے،
بالکل اسی طرح ان اہل بدعت میں بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ دین جو سب انبیاء سے مشترکہ چلتا چلا آ رہا تھا اسے بدلا۔ توحید اور رسالت اور آخرت دین کے بنیادی اصول ہیں، بنیادی نظریات ہیں، انہوں نے توحید کی بجائے تثلیث کو اپنا لیا، رسالت کی بجائے خدا کا بیٹا کسی کو بنا لیا، نجات آخرت کے لیے شریعت کی بجائے صلیب کی راہ کو تجویز کیا، گویا پورے کا پورا دین ہی بدل ڈالا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حضرت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے قوموں کو پھر اسی دین کے اوپر واپس لوٹایا جو پہلے سے سب انبیاء کی مشترکہ اساس تھا، اور آپ کو یہ کہنا پڑا کہ میں نئی قسم کا کوئی رسول نہیں ہوں، اسی طرح کا پیغمبر ہوں جس طرح پہلے پیغمبر آتے رہے، میری رسالت کسی اور انداز کی نہیں ہے۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ جملہ کہلوایا، قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ کہہ دیں کہ میں کوئی نیا رسول نہیں آیا۔ تو عیسائی ایسے اہل بدعت بنے جن کی بدعت انہیں کفر تک لے گئی، ہندو ایسے اہل بدعت بنے کہ ان کی بدعت انہیں کھلے شرک تک لے گئی، اور اپنے مندروں میں انہوں نے بتوں کو سامنے کھڑا کیا اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور اپنی عبادتوں میں ان کو وسیلہ بنایا۔ یہ بت جن بزرگوں کے نام پر بنے ہیں وہ ہمیں خدا کے قریب کرنے والے ہیں، اس قسم کے نظریات اور اعتقاد رکھتے ہوئے انہوں نے مندروں میں بتوں کو لا کے رکھا، تو اس الحاد نے انہیں عقیدہ توحید سے بالکل محروم کر دیا۔ آج وہ لاکھ مرتبہ کہتے رہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہندوؤں اور عیسائیوں کی عقیدہ توحید میں بدعات انہیں کفر تک لے جا چکی ہیں، اب وہ لاکھ مرتبہ کہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن وہ ایک خدا کو ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر ان اہل بدعات میں وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر بدعت فی العقائد میں وہ کفر کی حدوں کو چھو رہے ہیں، عقائد کے معاملات میں وہ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو انسان کو خود اپنے افعال کا خالق سمجھتے ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو موجودہ قرآن کریم کو محرف اور تبدیل شدہ سمجھتے ہیں اور اسے مخلوق سمجھتے ہیں، اور ان میں وہ بھی ہیں جو انبیاء اور اولیاء میں خدا کا اترنا مانتے ہیں اور برملا اپنے عقیدوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے طبقات بدعت فی العقائد کے مجرم ہیں۔ انہی میں معتزلہ ہیں، انہی میں خوارج ہیں، انہی میں شیعہ ہیں، انہی میں حلولیہ کے نام سے طبقات موجود ہیں۔ لیکن جو آیت میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی اس میں ان کے اعمال کے ضائع ہو جانے کا بڑے واضح انداز میں بیان موجود ہے۔ اب اگر بدعت فی العقائد کے مجرم لوگوں کا یہ حال ہے تو بدعت فی الاعمال کے مرتکبین بھی اسی کھاتے میں آئیں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ سب مجرم اسی آیت کے ضمن میں آئیں گے۔ ان کی جتنی کوششیں ہیں وہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اب اگر کوئی شخص یا طبقہ خود کو اہل سنت بھی کہلوائے اور اس کے عقائد معتزلہ والے ہوں، خوارج والے ہوں، شیعہ والے ہوں، حلولیہ والے ہوں، پھر بھی وہ یہی اعمال کرنا شروع کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نہیں کیے، تو وہ سارے کے سارے لوگ بھی اسی کے ضمن میں آئیں گے کہ وہ لوگ دنیا میں ایسے اعمال کرتے رہے کہ انہیں امید تھی کہ آخرت میں وہ ان کا صلہ پائیں گے، مگر وہ ان کے اعمال یہیں رہ گئے، آگے نہ جا سکے۔ یہ لوگ بدعت فی الاعمال کے مجرم ہیں۔
اور یہ مجرم اس لیے ہیں کہ انہوں نے سنت والے اعمال کو اور صحابہ کرام کے اعمال کو نہیں اپنایا، بلکہ اپنی گڑھی ہوئی بدعات کو رواج دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو صریح الفاظ میں بدعتی فرمایا۔ آپ نے ایک مسجد میں لوگوں کو بلند آواز سے ذکر کرتے ہوئے سنا، ان لوگوں نے اجتماع بس اسی ذکر کے لیے رکھا تھا، آپ نے انہیں مسجد سے نکال دیا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح طور پر یہ بات ثابت ہو چکی کہ آپ نے کچھ لوگوں کو جو مسجد میں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ اور درود پاک پڑھ رہے تھے مسجد سے نکال دیا اور فرمایا تم تو بدعتی ہو۔ پھر بدعت کی ایک اور قسم یہ ہے کہ اعمال کے ڈھانچے تو وہی ہوں جو پہلوں سے ہمیں ملے، لیکن ان کا رکھ رکھاؤ، ظاہری اہتمام پہلے جیسا نہ رہے بلکہ بدل جائے، اور اس پر صحابہ کرام کا عمل بھی ثابت نہ ہو۔ مثال کے طور پہ تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں عام طور پر گھر میں پڑھی جاتی تھی۔ اب اگر کوئی اسے اعلان اور اہتمام کے ساتھ مسجد میں پڑھانے لگے اور پھر یہ کبھی کبھار کی بات بھی نہ ہو، مستقل یہ عمل ہونے لگے، تو کیا یہ نیا عمل نہیں سمجھا جائے گا؟ کیا یہ بدعت نہیں سمجھا جائے گا؟ کسے معلوم نہیں کہ چاش کی نماز جسے صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن لوگوں نے جب اسے مسجد میں اہتمام سے پڑھنا شروع کیا تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے بدعت ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ امام المفسرین حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ ایک دفعہ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کے ساتھ مسجد میں گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، لوگ چاش کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ ہم نے ان سے اس اہتمام سے مسجد میں نماز، چاش کی نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا کہ لوگ مسجد میں چاش کی نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے ان کے بارے میں سوال کیا، فقال بدعۃ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو بدعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کو عموم صلاۃ کے تحت شمار نہیں کیا، عام نمازوں کے تحت شمار نہیں کیا، کیونکہ یہ نماز جس خاص اہتمام اور جس خاص شان کے ساتھ پڑھی جا رہی تھی اس کا ثبوت تو پھر تفصیل کے ساتھ درکار تھا نا۔ یہ نہیں کہ بات تو اس کی اہتمام کی ہو رہی ہو اور آپ مطلقاً نماز پڑھنے کے دلائل پیش کر دیں، جیسے کہ علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے یہ اصول بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اصل جب اجمالی طور پر ثابت ہو جائے تو اس سے اس کی تفصیل ثابت نہیں ہوتی۔ جب مطلق نماز کا ثبوت ملے تو اس سے نماز ظہر یا نماز عصر ثابت کرنا یا نماز وتر وغیرہ ثابت کرنا یہ غلط بات ہے، یہاں تک کہ اس خاص مسئلے پر کوئی خاص دلیل آ جائے، ہاں پھر بات کی جا سکتی ہے۔ جب بھی اہل بدعت علماء سے، آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ جب بھی اہل بدعت کے علماء سے نماز جنازہ کے بعد دعا کا حوالہ پوچھا جاتا ہے تو وہ مسئلے کا تفصیل سے جواب دینے کی بجائے مطلقاً دعا کی آیات اور احادیث پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، اور اس خاص وقت جو نماز جنازہ کا وقت ہے اس کے بعد کی دعا پر کوئی حوالہ نہیں پیش کر سکتے۔ اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ اپنے حد تک کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بات ان سے چھپی تو نہیں ہوئی کہ سوال مطلق دعا کا نہیں ہو رہا، سوال اس خاص وقت میں دعا کا ہو رہا ہے جو وقت نماز جنازہ کے فوراً بعد کا ہے، اس کے اوپر کوئی حوالہ پیش کرو تو ان کے پاس اس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ اب کسے نہیں معلوم کہ تہجد کی نماز شریعت میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے، مگر اسے بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ قائم کرنا
اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو مسجد کے اندر ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ نماز تہجد کو لوگ جماعت سے ادا کرتے ہیں، اطراف و جوانب سے لوگ اس وقت تہجد کی نماز کے لیے آتے ہیں، پورے اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، اٹھا کے دیکھ لیں۔ پھر بدعت کا ایک انداز اور بھی ہے کہ اعمال کے ڈھانچے اور ظاہری شکلیں تو وہی ہوں جو ہمیں پہلوں سے ملیں، لیکن ان کے ساتھ وہ اخلاص اور اعتقاد نہ ہو جو پہلوں کا تھا، یہ اس میں محض ایک دکھلاوے اور رونق کے لیے شامل ہو رہے ہیں۔ اب ان کے یہ اعمال بھی جو اپنی اصل میں ثابت تھے، نیت کے فرق کی وجہ سے بدعت بن گئے، ڈھانچے وہی رہے مگر اندر وہ روح نہیں رہی جو انہیں سنت کا نام دینے سے روکتی تھی۔ اب یہ ریاکاری کسی درجے میں اہل سنت کہلانے کے مستحق نہیں ہے، یہ اہل بدعت کی کمزور ترین اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ ریاکار کے نیک اعمال آگے نہیں جاتے، اہل بدعت اور اہل ریا ایک انجام تک جا پہنچے، اور حق تو یہ ہے کہ بدعت میں خود ریاکاری چھپی ہوئی ہے۔ آپ تفسیر روح البیان کی عبارت دیکھ لیں اٹھا کے، آپ تفسیر روح البیان کی عبارت اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقائد میں نئی نئی راہوں پر آ نکلے، اور یہ ان کے دکھاوے کے اعمال ہیں، سو بدعت اور ریا کا وبال خود انہی پر لوٹتا ہے۔ اب اگر میں آپ کے سامنے وہ پوری آیت پچھلی آیات کے ساتھ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اس کے تحت صاحب روح البیان کی یہ والی بات کو ملا کے پیش کروں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِیمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنًا۔ سورۃ الکہف کی آیات ہیں کہ آپ کہیں کیا میں تمہیں ان کی بات بتاؤں جن کے سارے کیے ہوئے اعمال ضائع ہو گئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دھری کی دھری رہ گئیں، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ وہ نیکیوں کے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی نشانیوں اور ان سے ملنے کے منکر ہوئے، ان کے اعمال برباد ہو گئے، ہم انہیں قیامت کے دن ترازو میں کوئی وزن نہیں دیں گے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ اعمال اس نیت سے کر رہے تھے کہ آخرت میں انہیں ان کا صلہ ملے گا۔ مفسرین نے یہاں ایسے ہی لکھا ہے کہ آیت میں مراد یہ ہے کہ وہ یہ عمل اس خیال سے کیا کرتے تھے کہ انہیں آخرت میں نفع ملے گا۔ یعملون عملا ینفعهم فی الآخرہ، کہ وہ عمل اس لیے کر رہے تھے کہ آخرت میں انہیں نفع ملے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ تھے، وہ مانتے تھے کہ انہیں ایک دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ امام فخر الدین رازی نور اللہ مرقدہ نے یہ بات بیان فرمائی، تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھ لیں۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہ اعمال اس گمان میں کرتے تھے کہ یہ نیکیاں ہیں، اور وہ کام اپنی ذات میں گناہ تھے، اور اگر وہ نیکیاں بھی ہوتیں لیکن وہ ان کے کفر کے باعث قابل قبول نہیں تھیں، سو یہ وہ لوگ ہیں جو ثواب کی امید پہ یہ اعمال کرتے رہے، لیکن ان اعمال کا ان کو کچھ بھی اجر اور ثواب ملنے والا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اسی آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کفروا بآیات ربہم کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو یہ شیعہ مفسرین نے لکھا ہے، علامہ طبرسی اور عیاشی ان لوگوں نے یہ باتیں لکھی۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد اہل کتاب ہیں جنہوں نے اپنے رب کی کتاب کا انکار کیا اور اپنے دین میں بدعات پیدا کر لیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور خوارج بھی ان لوگوں سے کچھ زیادہ دور نہیں رہے۔
یہ شیعہ مفسرین کی رائے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بعثت اور آخرت کے منکر نہیں تھے۔ اس کے ساتھ دوسری آیت بھی دیکھیں، الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ خدائی آیات کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے، قیامت کے قائل نہیں تھے۔ یہ تو کھلے کافروں کا بیان ہے نا، ان لوگوں کا بیان نہیں جو دین حق کو مان کر پھر اس میں بدعت کی راہیں نکال رہے ہیں۔ یہاں تو صراحتاً کافروں کا بیان واضح ہو رہا ہے۔ اس بظاہر ظاہری قسم کے تعارض کو رفع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے مفسرین نے دوسری آیات میں تعویل کی کہ یہاں یہ کفروا بآیات ربہم سے مراد معاد قیامت اور آخرت کا کھلا انکار نہیں ہے، بلکہ آیات الہیہ کے ان دلائل کو پس پشت کرنا ہے جو ابدی سچائی کا پتہ دیتے تھے۔ حبطت اعمالہم بھی اسی کا قرینہ ہے، کیونکہ منکرین قیامت کے اعمال نے تو وجود ہی نہیں پکڑا تھا۔ یہاں ان اہل بدعت کا بیان ہو رہا ہے جن کے اعمال میں سنت کے مطابق کوئی عمل بھی نہیں تھا، اور سنت پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال میں کوئی وزن نہیں آ سکا۔ قیامت کے منکرین کا تو کوئی عمل آخرت کے لیے وجود ہی نہیں پاتا، وہ کوئی کام اس امید سے کرتے ہی نہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی عمل کام آئے گا۔ تو یہاں کفروا بآیات ربہم سے مراد آخرت کے کھلے منکر نہیں ہیں، بلکہ یہ اہل بدعت مراد ہیں۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات دریافت کی کہ اس آیت میں خوارج کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہود و نصارہ مراد ہیں۔ یہ دونوں بعثت اور آخرت کے منکر نہیں تھے، یہودی بھی منکر نہیں تھے، عیسائی بھی منکر نہیں تھے۔ یہود و نصارہ اور خوارج میں کوئی بھی خدا کا منکر نہیں، کوئی بھی آخرت اور قیامت کا منکر نہیں۔ یہ سوال اور جواب بتاتا ہے کہ یہاں کفروا بآیات ربہم ولقائہ کو اس کے ظاہری آیات کے اوپر، ظاہری معنی کے اوپر نہیں رکھا گیا، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آیات الہیہ کے ان دلائل کو دل میں جگہ نہیں دیتے جس سے حق کا چہرہ نکھرتا ہو۔ ان دلائل کو وہ نہیں مانتے، بس یہی ان کا کفر ہے کہ وہ ان دلائل کو دل کے اندر جگہ نہیں دیتے جن سے حق کا چہرہ نکھرتا تھا، یہی ان کا کفر تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں یہ بات نقل کی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ میں نے اپنے والد سے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ کیا اس میں خارجیوں کا حکم بیان کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہاں یہود و نصارہ مراد ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھیں کہ خوارج کو اپنے اعمال کے اوپر بڑا ناز تھا، ان کے اعمال کے اندر ظاہری رکھ رکھاؤ بہت زیادہ تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی بھی منقول ہے روایات کے اندر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لوگ آئے، خوارج کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یخرج فی ہذہ الامۃ قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، اس امت میں ایک گروہ پیدا ہوگا، تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو کمزور سمجھنے لگو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے، رگ سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھیدنے کے لیے، شکار کو لگنے کے لیے کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ خارجی قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل تھے۔ پھر جنگ صفین کے آخر میں انہوں نے تحکیم کے موضوع پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت شیعان علی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور من اللہ امام نہیں سمجھتے تھے، ورنہ قدم قدم پہ وہ آپ سے اختلاف نہ کرتے۔ جب یہ لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدہ ہوئے تو خارجی کہلائے۔ یہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے خلاف تھے، دونوں کو کافر کہتے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا
کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اعمال کا ظاہری اہتمام ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ خارجیوں کا یہ تعارف نہیں کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے تھے، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر سمجھتے تھے۔ وہ صرف اپنے اعمال کے اوپر ناز کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والے ناسبی ہوتے ہیں، کافر کہنے والے خارجی ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں ہمیشہ۔ قرآن کریم میں اعمال کی ظاہری شان و شوکت کو اسی مقام پر رد کیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس آیت کا مصداق یہی لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے ظاہری رکھ رکھاؤ میں اتنے کھو گئے اور یہ سمجھتے رہے کہ وہ اعمال آخرت میں ان کو جزا دیں گے، ان اعمال کی وجہ سے یہ لوگ جزا پالیں گے۔ یہ لوگ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے، اللہ تعالیٰ کے ان دلائل کے منکر ہیں جو قرآن کریم مومنوں کے دلوں کے اندر بٹھانا چاہتا ہے۔ حافظ ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ضحاک اور دوسرے کئی ایک مفسرین نے اس سے خوارج کو مراد لیا ہے، اس آیت سے خوارج کو مراد لیا ہے، اور حضرت علی سے اس آیت کا یہی مفہوم منقول ہے کہ یہ بات جس طرح یہود و نصارہ کے لیے ہے، خارجی بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ بات حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مراد نہیں کہ یہ آیت خاص طور پر خوارج کے لیے اتری، یہ معنی مراد نہیں، بلکہ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت نہ کرے بلکہ اپنے طریقے گھڑے اور سمجھے کہ وہ درست کر رہا ہے اور اس کا یہ عمل مقبول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خطا کار ہے، اس کا یہ عمل بدعت والا ہے اور عمل بھی مردود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بالاخسرین اعمالا سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا ویلک منہم اہل حرورا، تجھے کیا ہوا، یہ خوارج ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس کے بعد علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بھی یہ عبارت نقل کی کہ ان لوگوں نے اصل بنیاد کے خلاف بندگی کی بدعات گھڑ لیں اور اپنی عمروں اور اپنے اعمال کو گھٹا دیا۔ اب یہ جتنی بھی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہاں ان لوگوں کے اعمال مردود بتلائے گئے جو انہیں اس امید کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ اعمال آخرت میں ان کے کام آئیں گے، مگر وہ ان کے کام اس لیے نہیں آئیں گے کہ وہ پیمانہ سنت کے مطابق نہیں، وہ بدعتی قسم کے اعمال ہیں جن کے متعلق خبر یہ دی گئی کہ آخرت کے ترازو میں ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں چیزوں میں وزن کشش زمین سے آتا ہے، جتنی کوئی چیز زمین سے دور ہوتی ہے اس کا وزن بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک مقام پر جا کے چیزیں اپنا وزن بھی ختم کر دیتی ہیں۔ آخرت میں وزن اعمال میں ان کے سنت کے مطابق ہونے کی بنیاد پر آئے گا۔ جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی موافقت میں ہوں گے انہی اعمال کے اندر وزن آئے گا۔ جتنی زیادہ موافقت پائی جائے گی اتنا زیادہ وزن آئے گا، اور جن اعمال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ موافقت اور مطابقت نہیں پائی جائے گی ان اعمال میں وزن نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیاں سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، قدم قدم پہ سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گھڑے ہوئے کام سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کی بدعت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ چند ایک باتیں میں نے آج کے سبق میں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، انشاءاللہ مزید باتیں بھی آپ کے سامنے اس موضوع پہ آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی، آگے امت کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔